الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ چھٹا سپارہ شروع ہو گیا ہمارا، اور دوسرے اعتبار سے یہ 7واں سپارہ ہے ہمارا۔ آخری سپارہ بھی ہم نے ترجمہ تفسیر اس کو کی تھی، اور یہ 5واں، تو یہ اس اعتبار سے 7واں ہے، اور اگر شروع سے دیکھا جائے تو چھٹا سپارہ ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں ان آیات کا، پھر اس کی تفسیر۔ لا يحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی، الجہر بالسوء من القول، ظاہر کرنا بری بات کو۔ لا يحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی، الجہر بالسوء من القول، ظاہر کرنا بری بات کو، الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے سمیعاً، سننے والا، علیماً، جاننے والا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے، خیراً، نیکی، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، او تعفو، یا تم معاف کرو گے، عن سوء، برائی سے، یا تم درگزر کرو گے یا معاف کرو گے، درگزر کرو گے برائی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے عفواً، معاف کرنے والا، قدیراً، قدرت رکھنے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یفرقوا، ان اس بات کا کہ یفرقوا، وہ تفریق ڈالیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے حکموں کے درمیان، ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض، کہ ہم ایمان لائیں گے بعض پر، ونکفر ببعض، اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، ویریدون، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، ان اس بات کا کہ یتخذوا، کہ وہ بنائیں، بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی ایک راستہ۔ اولئک، وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، وہ کافر ہیں، حقا، یقیناً، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، اور ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک، وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، ان قریب ان کو دے گا اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بھی سن لیں۔ دیکھیں، پیچھے اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، اور منافقین کے اللہ رب العزت نے ان کے کاموں کا ذکر کیا، کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہیں، اور جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور منافقین لوگ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، قصے کہانیاں بہت کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین اور ان کے کاموں کا، ان کی صفات، بری صفات کا اللہ رب العزت نے ان پچھلی آیاتوں میں ذکر کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ باتیں ذکر ہوئی تھی پچھلی آیات۔ اب برائی کو ظاہر کرنا، پھیلانا، یہ کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام تھا نا، اور کافروں کا کام ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لا يحب اللہ الجہر، ٹھیک ہے؟ پیچھے منافقین اور اس سے پہلے کافروں کا ذکر تھا۔ اب اللہ تو یہ برائی کو ظاہر کرنا، یہ برائی کو پروموٹ کرنا اور پھیلانا، یہ کن لوگوں کا؟ کافروں اور منافقوں کا کام ہے۔ اس لیے آگے اب
آگے اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں کرتا کہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کے ظاہر کرنے کو۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بری بات کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، بری باتوں کو ظاہر کیا جائے۔ اور یہ بری باتوں کو کون ظاہر کرتے تھے؟ منافق لوگ، کافر لوگ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر۔ اب پچھلی آیات کا اگلی آیات کے ساتھ تعلق اور ربط آپ کو سمجھ آیا؟ تو اب اللہ فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا ظاہر کرنا بری باتوں کو۔ اس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ ظاہر کیا جائے بری باتوں کو۔ بری بات کون سی ہے؟ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ کرنا، ہر ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، اس کی تذلیل ہو، اس کو ذلیل کرنا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ دوسروں کو جو ہے اس کی حقارت ہو آپ کے دماغ میں، اور دوسروں کو آپ نے ذلیل کرنا ہو، اور دوسرے کی غیبت کرے اور اس کی جو ہے چغلی کرے اور اس کے پیچھے باتیں کریں اور اس کو گالم گلوچ دے۔ فرمایا اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں کرتا ظاہر کرنا بری باتوں کو۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ آج کل تو جھوٹ بولنا اور ایسا فراڈ کرنا، دوسرے کو چکر دینا، اس کو بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ اس طرح دھوکہ دیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، تو ہاں مگر اللہ فرما رہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، اب وہ جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، وہ جا سکتا ہے حکومت کے پاس، وہ جا سکتا ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس، مفتی کے پاس، اثر و رسوخ والے آدمی کے پاس، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے اور فلاں فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، میری داد رسی کرو، میرے ظلم کا بدلہ لو، اس نے مجھے اس طریقے سے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے وہ بیان کرے اس کو کہ اس نے اس طریقے سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اس طریقے کے ساتھ مجھے گالم گلوچ، مجھے گالیاں دی ہیں۔ فرمایا ہاں وہ شخص ظلم کو بیان کر سکتا کہ کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کو کیا کر سکتا ہے اس بندے کے سامنے، کہ اس کو پتہ ہو، کیونکہ یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں برائی کو پھیلاؤں، بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میری کیا ہو، داد رسی ہو، میری مدد ہو، اس آدمی نے میرے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ برائی کو ظاہر کیا جائے، مگر ہاں جس پر ظلم کیا گیا وہ برائی کو آگے بتا سکتا ہے، لوگ حاکم کو اور قاضی کو، جج کو بتا سکتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ مدد کرو۔ فرمایا اس بندے کے لیے کیا ہے، اجازت ہے۔ اب سمجھ آئی اس آیت کی؟ اب اس بندے کے لیے کیا ہے، اجازت ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں، تو فرمایا جو شخص ابتدا کرنے والا ہے تو وہ ظالم ہے۔ شریعت میں ظالم کس کو کہا ہے؟ کہ جو شخص ابتدا کرنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، ظالم ہے۔ اب لوگوں کو مار پڑتی ہے، ایک آدمی کو مار پڑی، وہ گیا دوستوں کے پاس، اس نے کہا مجھے مار پڑی ہے۔ اب وہ یہ ریزن نہیں بیان کرے گا کہ کس وجہ سے مجھے مار پڑی ہے، وہ کہے گا میرے ساتھ آؤ مجھے مار پڑی ہے، اور کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ آئے گا اپنے دوستوں کے پاس اور اپنے مطلب وہ لوگوں کے پاس جو اس کی مدد کرتا ہے، وہ کہے گا مجھے فلاں آدمی نے گالی دی ہے۔ اب یہ نہیں بیان کرتا کہ کس وجہ سے گالی دی ہے، میں نے ابتدا کی ہوگی نا، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہوگا اس وجہ سے مجھے اس نے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے مجھے اس نے گالی دی ہے۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے، جو ابتدا کرنے والا ہے وہ کیا کہے، وہ ظالم ہے۔ ہاں ایک مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے، اس نے تجاوز کر لیا ہے، پھر شریعت کہتی ہے اب یہ گناہ گار ہے۔ ظالم نے 4 مکے مارے، مظلوم نے 5واں مار دیا ساتھ۔ اب جو اس نے 5واں جو مارا ہے نا مکہ، اب یہ اس نے تجاوز کیا ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ تو کیا ہے، اب تو گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شریعت ہر ابتدا کرنے والے کو شریعت کیا کہے گی، ظالم کہے گی۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا من وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے سمیعاً
سننے والا ہے، علیمن جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو، تمہارے ہر کام کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری ہیرا پھیری کو، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز کو، تمہارے قول و فعل کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، علیمن ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہارے نیتوں کو، تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان تبدو، آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی، او تخفوہ یا تم اس نیکی کو چھپاؤ گے، او تعفو یا تم درگزر کرو گے، عن سوئن برائی سے، تو فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت والا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہراً، ریاکاری کے لیے نہیں، سامنے نیکی کرتے ہو، تو اللہ کے علم میں تمہاری وہ والی نیکی بھی ہے کہ ہاں اس بندے نے کیا کی ہے، نیکی کی ہے۔ اور اگر تم ایسی نیکی کرتے ہو کہ اس کو چھپا کر کرتے ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ جو نیکی تم نے چھپا کر کی ہے نا، وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم کسی سے درگزر کرتے ہو تو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکی جو ہے اس کو پہلے لوگوں کی عادت ہوتی، سالہ سال وہ عمریں گزر جاتی تھی، ان کی نیکی کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلتا تھا۔ آج ہم میں سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے پھر لوگوں کو بتاتا ہے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں جو اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں چاش کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ حالانکہ پہلے پرانے زمانے کے لوگ 50 40 60 سال تک عبادتیں کرتے تھے اور اپنے اعمال کرتے تھے، لیکن وہ ان کا کسی کو پتہ، ہاں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی کے پوتے ہیں، ان کا نام علی ہے، ان کا اپنا نام کیا ہے؟ علی ہے، یعنی دادا کا نام جو ہے، تو ان کا اپنا نام کیا ہے؟ علی ہے، ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو یہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل، یہ صرف ان کی یہ الگ ایک عبادت تھی، باقی نیکیاں وہ الگ تھی۔ یہ علی بن حسین کی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ رہ گئے تھے پیچھے، بیمار تھے۔ ٹھیک ہے، کربلا میں یہ نہیں گئے تھے، ان کی عمر 24-25 سال تھی، اس کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا اس وقت۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل چھوٹے تھے، امام زین العابدین چھوٹے نہیں تھے، یہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی، ان کا اپنا بچہ بھی تھا، لیکن یہ بہت شدید بیمار تھے، جس کی وجہ سے یہ ساری زندگی پھر افسوس کرتے رہے، یا اللہ کہ میں ادھر چلا جاتا اور میں بھی شہدائے کربلا میں میرا، لیکن بہت نیک تھے۔ تو یہ حضرت علی کے پوتے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ بیٹے تھے، امام زین العابدین۔ یہ الگ نیکی، اور ایک ان کی ایک نیکی، باقی پتہ نہیں کتنی نیکیاں، ایک نیکی ان کی یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے، بوڑھی اماں، اس کے گھر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کچھ بھی، تو اس نے سوچا کہ اس بوڑھی اماں کے لیے پانی کون لاتا ہوگا پہاڑ سے پیچھے سے، مطلب پانی تو اس وقت نہیں اتنا ہوتا تھا، عرب میں آج بھی پانی نہیں ہے۔ یہ کیوں گپے لگا رہے ہیں؟ ان کو کہیں باہر چلے جائیں، پھر اندر کیوں بیٹھتے ہیں آپ لوگ؟ باہر چلے جائیں، اچھا باہر چلے جائیں بھائی، تو باہر چلے جاؤ، بھیج دو باہر۔ اچھا، تو ساری توجہ اور ساری بات خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، وہ امام زین العابدین، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس بوڑھی اماں کے لیے پانی اور لکڑی پتہ نہیں کون لاتا ہوگا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے، اس کی ضرورت تو پڑتی ہوگی، تو وہ پھر انہوں نے اس اپنے لیے وہ مشکیزہ سا بنایا، مشق بنایا، تاکہ میں اپنے گھر میں بنایا تاکہ میں اس کے لیے اس میں کیا لاؤں؟ پانی لاؤں۔ اب وہ جو ہے صبح شام ان کے لیے، صبح آتے سحری کے ٹائم نکل جاتے اور ان کے لیے جو ہے مشق بھر کے، اور ان کے جتنے بھی برتن ہوتے تھے بوڑھی اماں کے وہ بھر دیتے تھے، اور لکڑیاں جو ہیں وہ لے آتے تھے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت اس وقت بہت ہوتی تھی باہر جانے کے لیے، ان دونوں چیزیں، تو وہ اس طرح، تو وہ بوڑھی اماں پوچھتے رہتی تھی کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی تھی بوڑھی اماں آپ کا کام ہو رہا ہے تو مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں اس کی کیا غرض ہے؟ بس تم اپنا کام، تمہارا کام ہو رہا ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ۔ تو اس طرح وہ اس بوڑھی اماں کی کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے۔ لیکن جب فوت ہوئے تو ان کو جو غسل دینے والے تھے، ان کا جسم بڑا نرم ملائم تھا امام زین العابدین، تو ان کو جو غسل دینے والا آدمی تھا اس نے دیکھا کہ رسیوں کے نشانات ہیں یہاں پر کمر پہ نا، جسم نرم تھا تو یہاں پر رسیوں کے، وہ پانی لے کے آتے تھے نا، تو پھر جب اس کو باندھتے تھے اپنے تو رسیوں، موٹی موٹی رسیوں کے نشانات تھے، تو پھر اس نے اس چیز کو دیکھا لیکن اس کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے پانی لے کے آتے، وہ تو صبح سحری کے وقت کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو پھر وہ 2-3 دن بعد بوڑھی اماں کہتی ہیں وہ آدمی نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا شکل و صورت کا آدمی تھا،
وہ آج پانی ختم ہو گیا ہمارا گھر کا اور لکڑی بھی ختم ہو گئی ہے، تو وہ بندہ پتہ نہیں کدھر ہے. انہوں نے کہا وہ تو امام زین العابدین تھے، وہ تو مر گئے ہیں. اچھا. تو یہ نیک لوگ ہوتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں اور میں حضرت علی کا. آج کہتے ہیں فلاں ہے فلاں میرے فلاں میرا دادا اس طرح تھا، پیر تھا، میرا ابا جو تھا وہ اس طرح بڑا عالم تھا اور میں اس کی وجہ سے بخشا جاؤں گا اور میں فلاں ہوں، میں سید ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ میں وہ ہوں. بس کوئی اعمال کوئی نماز نہیں. یہ دیکھیں حضرت حسین رضی کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی کے پوتے ہیں، لیکن اعمال کا ان کی کیفیت دیکھیں. یہ صرف وہ نیکی ہے کہ جو لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کے ہٹ کر وہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں کرتے ہوں گے، ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں تھیں. آج کل لوگ بس تھوڑا سا کچھ کر لیں تو پھر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے. اچھا جی. فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا. دیکھیں اللہ کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا ہے انسانوں میں. ٹھیک ہے. اللہ کے وجود کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا ہے. وہ دہریہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، جو وہ بہت کم مقدار میں تھے. باقی اللہ کے وجود کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا تھا. عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، تب بھی وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے. قرآن میں آتا ہے نا جب ان سے پوچھا جاتا من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو مشرک بھی کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ من خلق السماوات والارض، قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، تو وہ کہتے تھے اللہ نے بنائے نا یار. ہاں یہ زمین سے اناج کون اگاتا ہے، یہ 20ویں سپارے میں ہے اب من خلق السماوات. اور یہ پانی برسا کون رہا ہے آسمان سے، وہ کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے، رزق بھی اللہ، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو بہت کم لوگ تھے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے. باقی اکثریت یہی ہے کہ وہ اللہ کے مانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا. اللہ کا انکار کا مطلب یہاں پر وہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے کیا کرتے ہیں، احکامات کو نہیں مانتے. فرمایا بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں اللہ کے، باللہ اللہ کے احکامات کا، ورسلی اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے. اب رسولوں کو نہ ماننا یہ اس یہودیوں میں بھی یہ بیماری تھی اور عیسائیوں میں. اب تو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے. قرآن کو سمجھے، قرآن سمجھنا بڑی جو ہے یہ عام کوئی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا. تو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کو نہیں مانتے تھے اور کتابوں کو نہیں مانتے تھے. اور وہ یریدون، اور وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ ان یفرقوا، اس بات کا کہ وہ تفریق ڈالے، بین اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے درمیان. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح تفریق ڈالتے تھے آگے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائیں گے بِبَعْضٍ بعض پر، اور وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا. ٹھیک ہے. کیا کرتے تھے جو حکم، اب یہ میں بتاتا ہوں اللہ کے احکام. اللہ کو کس طرح نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے احکامات جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے وہ تو لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے احکامات جو ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے وہ نہیں مانتے تھے. اور یہ تقریباً اکثریت لوگوں میں. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی ایسی ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں باقی اور احکامات کو نہیں دیکھتے. تو جو احکامات ان کی مرضی کے مطابق وہ کر لیتے تھے جو نہیں ہوتے تھے. اور باقی جو رسولوں کو نہ ماننا، بعض کا ماننا، تو اللہ کو تو نہ مانا، وہ اللہ کے احکامات بعض مانتے تھے اور بعض نہیں مانتے تھے. باقی رسولوں کو تو وہ یہ ہے کہ یہودی جو کہتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اگلی رکوع میں آئے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے. نبی تو دور کی ماننا، وہ کہتے تھے یہ ولد الزنا ہے، یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو پھر عیسائیوں نے کہا کہ جب تم ہمارے پیغمبر کو اس طرح برا بھلا کہتے ہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، پھر ضد کرتے تھے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائیں گے بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم انکار کریں گے بعض کا کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ، وہ یہ ارادہ کرتے تھے ان اس بات کا يَتَّخِذُوا کہ بنائے بین ذَلِكَ سبیلا، اس کے درمیان ایک راستہ. وہ کہتے ہیں اب جو ہم جس راستے پر ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، یہی بہتر راستہ ہے کہ ہم بعض کا انکار کریں اور بعض کو مانیں. فرمایا اولئک، وہ لوگ ہیں ام الکافرون، وہ کافر ہیں حقاً، سچے، یقیناً، سچے نہیں بلکہ یقیناً. وہ اعتدنا، یہاں پر یقیناً ترجمہ ہو، وہ اعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرون، کافرین کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا. تو اللہ کے احکامات بعض کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے.
ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بعض لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا، ایسے قبیلے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن سے اس طرح سمجھ آتا ہے کہ زکوٰۃ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے، اس وقت ہم پر زکوٰۃ فرض تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اب زکوٰۃ ہم پر واجب فرض نہیں ہے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے ان سب کے خلاف اس طرح جہاد کیا جس طرح کافر کے خلاف جہاد کرتے اور سب کو قتل کر دیا۔ وہ مرتد ہو گئے تھے، قرآن کے حکم کا انکار ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل شیعہ ہے وہ یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہمارا امام آئے گا ہم تب زکوٰۃ دیں گے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ عشر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جب ہمارا امام آئے گا تو ہم کیا کریں گے۔ آج بھی وہ جب بینک میں جاتے ہیں تو بینک میں یہی بات لکھاتے ہیں، حلفیہ نے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم جعفریہ امامی ہیں، ہم شیعہ جعفری امامی ہیں، ہم سے زکوٰۃ کو کٹوتی نہ کی جائے، جب ہمارا امام آئے گا امام مہدی تو پھر جو ہے وہ پھر ہم زکوٰۃ دیں گے اس کے ہاتھ پر۔ لیکن جب وہ بینک والے زکوٰۃ دیتے ہیں نا جس سے مستحقین کو پھر لیتے ہیں اس وقت، تو نہ ان کو امام نے آنا ہے اور نہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ وہ گروپ تھا جو کھڑا ہوا قبائل میں اور انہوں نے کہا کہ آپ ابوبکر صدیق کہنے لگے ہم کیا کریں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ قرآن یا اگر قرآن کا حکم نہیں مانتے اس میں تعویل کرتے ہیں وہ شخص کیا ہے، کافر ہے۔ تو یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کا انکار کرے تو وہی کافر ہے، نہیں، میں بعض کوئی اب یہ ایک حکم کا انہوں نے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھیں۔ فرمایا یہ یقیناً کافر ہیں اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب۔ فرمایا والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اور ولم یفرقوا اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ٹھیک ہے، اللہ کے حکموں کو بھی مانا، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، باقی عملاً کوئی کمزور کرے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، یا ہم نے حج نہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور رسولوں کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ نے پیغمبر بھیجے ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ، باقی یہ ہے سب کو ماننا، ٹھیک ہے، اور باقی رہ گئی بات فضیلت والی تو وہ قرآن سے خود ثابت ہے۔ یہاں پر جو ولم یفرقوا بین، ابھی اس آیت کو سمجھے، ولم یفرقوا بین احد منہم کہ وہ تفریق نہیں کرتے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان، یہاں تفریق سے مراد وہی تفریق ہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ بعض کو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور اس طرح عیسائی موسیٰ علیہ السلام، بلکہ ایمان والے کیا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر ہیں ہم سب کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ باقی رہ گئی فضیلت والی بات، وہ اللہ خود فرماتے ہیں انبیاء کے درمیان فضیلت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہے ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور آگے آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ تو یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ سب سے بڑے پیغمبر، سب سے فضیلت والے پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ درجات میں تفریق ہے، ٹھیک ہے، درجات میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تو یہاں پر اس تفریق سے مراد کون سی تفریق ہے کہ ہم نے بعض کو ماننا ہے اور بعض، یہ مراد ہے، باقی درجات میں تفریق ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا اولئک، وہ لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، ان کو دے گا ان کا رب، اجورہم، ان کی اجر، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ